بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین۔ چند اشعار حاضر کر رہا ہوں۔ کل ایمان کے پسر کل وفا باس نے کل ایمان کے پسر کل وفا باس نے چھین لی آنکھیں دکھا کر علقمہ باس نے چھین لی آنکھیں دکھا کر علقمہ عباس نے۔ اور اس نے مطلب دیکھیں حضرات کہ پیاس کو اپنی جو آئینہ کیا عباس نے، پیاس کو اپنی جو آئینہ کیا عباس نے، علقمہ کو پانی پانی کر دیا عباس نے، علقمہ کو پانی پانی کر دیا عباس نے۔ اور یہ میرا کھینچا ہوا خط ہے نانا اس کے پاس، یہ میرا کھینچا ہوا خط ہے نانا اس کے پاس، دشمنوں سے کہہ دیا تو کہہ دیا عباس نے، دشمنوں سے کہہ دیا تو کہہ دیا عباس نے۔ او آج دیکھے گی قیامت رن میں فوج اشقیاء، آج دیکھے گی قیامت رن میں فوج اشقیاء، کر لیا ہے دل ہی دل میں فیصلہ عباس نے، کر لیا ہے دل ہی دل میں فیصلہ عباس نے۔ اور شعر بطور خاص کہ صبح سے پہلے پلٹتے شام کا تختہ مگر، صبح سے پہلے پلٹتے شام کا تختہ مگر، شاہ نے جتنا کہا اتنا کیا عباس نے، شاہ نے جتنا کہا اتنا کیا عباس نے۔ اور خنجروں کو موت تیغوں کو پسینہ گیا، خنجروں کو موت تیغوں کو پسینہ گیا، صرف نیزے سے کیا تھا مشورہ عباس نے،
صرف نیزے سے کیا تھا مشورہ عباس نے، اور ہو رہا تھا دشمنوں کا سانس بھی لینا محال، ہو رہا تھا دشمنوں کا سانس بھی لینا محال، اس طرح نیزے سے باندھی تھی ہوا عباس نے، اس طرح نیزے سے باندھی تھی ہوا عباس نے۔ اور آخر شعر کہ القما سے فوج باطل کی ہوا ہونے لگی، القما سے فوج باطل کی ہوا ہونے لگی، صرف نظروں سے لیا تھا جائزہ عباس نے، صرف نظروں سے لیا تھا جائزہ عباس نے، اور گردش حالات سے فیاض ڈرتے ہی نہیں۔ سارے مولائیوں کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، گردش حالات سے فیاض ڈرتے ہی نہیں، ہم کو سکھلائی ہے جینے کی ادا عباس نے، ہم کو سکھلائی ہے جینے کی ادا عباس نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الضعف جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اولی الناس بالانبیاء اعلمہم بما جاؤوا بہ، ثم تلا ان اولی الناس بابراہیم علی الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، محمدی ٹرسٹ لندن کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا عشرہ مجالس، جو اس سال ٹاؤن ہال لندن میں نہ ہو کر ہدایت ٹی وی، یوٹیوب اور محمدی ٹرسٹ کے فیس بک پیج سے نشر کیا جا رہا ہے، گفتگو کا عنوان عزاداری اور حالات حاضرہ ہے، اور گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ ہیں جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں۔ مسلسل آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب مولائے کائنات کے بکھرے ہوئے کلام کو جمع کر کے اس مجموعے کا نام نہج البلاغہ رکھا۔ مفتی جعفر صاحب مرحوم کے ترجمے کے اعتبار سے اور اسی سے انگریزی میں بھی ترجمہ ہوا 238 خطبے ہیں، ایک کم 80 خطوط عہد نامے اور وصیت نامے ہیں، اور تقریباً 500 حکیمانہ اقوال ہیں۔ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نہج البلاغہ کبھی کبھی پڑھی جانے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ مستقل مطالعے میں رہنے والی کتاب ہے، اور بہت اس کی تعریف کی گئی ہے، بہت اس کا تعارف کرایا گیا ہے، لیکن ابھی بھی ہم شیعان حیدر کرار نے، حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے ابھی
حق ادا کرنے کی شروعات بھی نہیں کی ہے، اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ سکیں کہ ہم نے نہج البلاغہ کو ختم کیا ہے۔ تو بہرحال اگر ذوق اور شوق پیدا ہو اور آدمی یہ سوچے کہ سال 2 سال جو بھی ٹارگٹ ہو کہ ہم شروع سے آخر تک نہج البلاغہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، تو یقیناً یہ مولا کائنات سے عقیدت کے اظہار کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہوگا۔ اور میں آپ کے سامنے نہج البلاغہ کے 3 جز یعنی کلمہ حکمت کے 96 نمبر کے اس کلمے کو ذریعہ بنا رہا ہوں، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں یا ان کی لائی ہوئی باتوں پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ اب عزیزان محترم اس کے بعد مولا کائنات نے سورہ آل عمران کی 68ویں آیت پڑھی، جہاں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کریں۔ یعنی مولا کائنات نے کیا کہا اس آیت کو سامنے رکھ کر کہ انبیاء سے زیادہ قریب وہ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھیں یا ان کی لائی ہوئی باتوں پر زیادہ عمل کریں۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کا اتباع کرے، اور یہ نبی اور صاحبان ایمان اور خدا مومنین کا ولی ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے عزاداری اور حالات حاضرہ کے لیے جناب ابراہیم سے لے کر کے حسین ابن علی تک۔ اور کل میں نے، ظاہر سی بات ہے کہ اب آج اگر 8ویں محرم کی یہ گفتگو ہے تو آپ کو اندازہ ہے کہ اب مجھے اپنے پھیلے اور بکھرے ہوئے بیان کو آج سے سمیٹنا شروع کرنا ہے۔ کل گفتگو تھی امامت کے حوالے سے، جہاں سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ینال عہد الظالمین، جہاں ارشاد ہو رہا ہے اس کے رب نے ابراہیم کو مبتلا کر کے امتحان لیا کلمات کے ذریعے سے، اور وہ اس میں کامیاب ہوئے تو ہم نے کہا ہم تم کو لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ ادھر امامت کی بات آئی، ادھر جناب ابراہیم نے کہا اور میری ذریت کا لا ینال عہد الظالمین، ہمارا عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا۔ یعنی جو بات چل رہی ہے وفاداری اور رشتہ داری کی، تو اس آیت میں واضح کیا جا رہا ہے کہ جناب ابراہیم بھی عہدہ امامت کے لیے اپنی ذریت کے بارے میں بات تو کر رہے ہیں، اور پروردگار بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ ابراہیم تمہیں امامت ملی ہے تو اپنے خاندان والوں کے لیے امامت کی فکر میں کیوں ہو۔ بھئی پروردگار یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ ہمارے عہدے رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ملتے، تو گویا کہ مولا کائنات نے جو دونوں مقامات پر اس آیت کو پیش کیا، ایک جگہ وفاداری کے عنوان سے، ایک جگہ رشتہ داری کے عنوان سے، تو یہاں بھی بتا دیا گیا کہ پروردگار کہہ رہا ہے ہمیں رشتے کا انکار نہیں ہے، لیکن رشتہ دار وہی اس منصب کا حامل ہوگا جہاں شائبہ ظلم نہ ہو۔ جناب ابراہیم کو جو یہ عہدہ امامت ملا ہے، یا جو کلمات جن کے ذریعے سے امتحانات ہوئے ہیں جناب ابراہیم کے، وہ تفصیل قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور تاریخ انبیاء میں بھی موجود ہے، لیکن آج میں آپ کو پھر دوبارہ اسی دوسری اور تیسری محرم کی مجالس کے اشاروں کی تفصیل کی طرف لے جاؤں گا کہ جہاں پر میں نے عرض کیا تھا، اس لیے کہ یہ عہدہ امامت کتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد جناب ابراہیم کو ملا ہے، اور اس میں کا سب سے بڑا جو مرحلہ ہے وہی ہمارے میں روح کی طرح سے دوڑ رہا تھا، اور آج آپ نویں تقریر تک آ گئے کہ جہاں پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کے اس بیان کو نقل کیا ہے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے لال میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔
بتاؤ اس مسئلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو جناب اسماعیل نے کیا کہا؟ ابت الما تومر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بابا آپ اس امر پر عمل کیجئے جو آپ کو دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ وہ آیہ امامت سورہ بقرہ سے تھی، یہ آیتیں سورہ صافات سے ہیں کہ کہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو ارشاد پروردگار ہو رہا ہے فلما اسلما وتلہ الجبین، جب دونوں نے ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم کو خم کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور ہم نے ندا دی کہ ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ اور یہ کھلا ہوا امتحان تھا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، دیکھیے اور بھی امتحانات سے ابراہیم گزرے ہیں، لیکن بیٹے کی گردن پر چھری رکھنا اور اس کے لیے سر تسلیم کا خم کرنا ابراہیم کا خالق کہہ رہا ہے کہ یہ کھلا ہوا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو ایک ذبح عظیم سے بدل دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو آخرین میں اس ذکر کو باقی رکھا۔ توجہ فرمائیے گا، تو یہ پوری تفصیل آپ کو قرآن مجید سے مل رہی ہے جناب ابراہیم کی قربانی کی، اور یہ قربانی پروردگار عالم کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اس پورے واقعے کو عبادت حج بنا دیا۔ اب ایک اور منزل پر میں آپ کو روکوں گا کہ جہاں جناب زہرا صلوات اللہ علیہا فلسفہ حج کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہی ہیں کہ فجعل اللہ ایمانا تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر والزکاۃ تزکیۃ للنفس والنماء فی الرزق والصیام تثبیتا للاخلاص والحج تشعیدا للدین والطاعۃ نظاما للملہ وامامۃ امانا من الفرقہ، کہ بے شک یہ وہ خطبہ فدق ہے جو مطالبہ فدق کے موقع پر جناب زہرا نے خطبہ دیتے ہوئے اس دربار میں جہاں مطالبہ کرنے گئی تھیں کہا کہ اللہ نے ایمان اس لیے قرار دیا تاکہ تم شرک کی نجاست سے پاک ہو سکو، اور نماز اس لیے قرار دی گئی تاکہ تم میں غرور و تکبر نہ رہے، زکوٰۃ اس لیے واجب قرار دی گئی تاکہ تمہارا نفس پاک ہو اور تمہارے رزق میں برکت ہو، اور روزہ اس لیے واجب کیا گیا تاکہ تمہارا خلوص متزلزل نہ رہے بلکہ ثابت ہو جائے۔ والحج تشییدا للدین، اور حج اس لیے واجب کیا گیا تاکہ تمہیں دین کی مضبوطی کا پتہ چلے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تو دیکھیے یہ ساری گفتگو میں نے کہا تھا کہ اگر فلسفہ عزاداری کو سمجھنا ہے تو فلسفہ حج کو سمجھیے، اور اتنی آیتوں کے بعد اب میں آپ کو نتیجے کی منزل تک لے جانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ عزیزان محترم آپ مجھے بتائیں یہ پوری عبادت حج جو وہاں رکی نہیں، اس سال بھی حالات بگڑے ہوئے تھے لیکن مومنین نے قربانی کا اہتمام و انتظام کیا، سختیوں کے باوجود، پابندیوں کے باوجود۔ پہلی محرم کو اشارے میں کر چکا، لیکن اب تو سب تفصیلات سب سامنے ہے نا، تو اگر آپ مجھے بتائیں یہ سب کچھ ہوا ضرور لیکن خواب ہی تو تھا، تو اس خواب کو یاد کرنے کے لیے آج تک اہتمام، انتظام، وقت کا صرف کرنا، پیسے کا صرف کرنا، اور قریب و دور سے قربانی کر کے اس واقعے کی یاد منانا۔ لیکن شعر یاد ہے نا پہلی محرم کو جو میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ اقبال نے کیا کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر۔ بائے بسم اللہ تو باپ ہے اور مانیے ذبح عظیم حسین ابن علی۔ تو اگر ان بگڑے ہوئے حالات میں بھی
مومنین نے سعی کی کہ بہتر سے بہتر عزاداری ہو، زیادہ سے زیادہ ذکر ہو، اگر ایک جگہ جمع ہو کر نہیں تو سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو ذریعہ اور وسیلہ بناتے ہوئے اس کربلا کو یاد رکھا، تو وہ لوگ بھی سمجھ لیں جو عزاداری کے نام پر ساری اپنی عقل لگا دیتے ہیں۔ میں عرض کر چکا عزیزان محترم، اور ایک ایک منٹ کا حساب لگاتے ہیں کہ اگر اس سال تو مجمع نہیں جمع ہو رہے ہیں لیکن اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے لوگ مجلسیں تو سن رہے ہوں گے نا۔ ہیں لوگ جو بہت حساب و کتاب رکھنے والے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر 1 گھنٹے قوم نے مجلس سنی اور اسے کچھ نہیں ملا تو اگر 1000 لوگ مجلس میں رہے تو 1000 گھنٹوں کا نقصان ہو گیا۔ لگتا یہ ہے یہ قوم بیکار تو کبھی بیٹھتی ہی نہیں۔ توجہ کیجئے گا، یعنی ایک ایک منٹ کا یہ حساب، اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ جو تبرک ہے یہ کسی اور کام آ جائے، یہ جو وقت ہے یہ کہیں اور صرف ہو جائے۔ یتیم بھی یاد آنے لگتے ہیں، بیوائیں بھی یاد آنے لگتی ہیں، ایجوکیشن بھی یاد آنے لگتی ہے۔ لیکن ان عقل لگانے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ بہرحال حسین ابن علی تو انسان تھے، ہم بھی جذباتی طور پر یقیناً اس جذبے کو ہم سلام بھی کرتے ہیں، اس عقیدت کے کمال کو ہم سلام بھی کرتے ہیں، لیکن جواب دینے والی جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ ایک ایک منٹ کا حساب لگاتے ہیں کہ حسین کو کیا ضرورت ہے تبرک کی، یا اس کے لیے ہمیں اتنا وقت صرف کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو ہے کوئی جو جا کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہے کہ معبود تو کعبے میں رہتا نہیں ہے، تجھے تو کہیں سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے، یہ اتنے گوشت کی کیا ضرورت ہے، اور پھر یہاں سے وہاں تک جانے کی کیا ضرورت ہے، تو ہر جگہ موجود ہے۔ اس سال کم سے کم صحیح، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جب اس سال نہیں ہوا تو آئندہ برسوں میں بھی اس حج کو معطل کر دیا جائے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، جو لوگ نہیں بھی جا سکے انہیں افسوس بھی ہوگا اور آئندہ سال جانے کا عزم و ارادہ بھی ہوگا۔ پاسپورٹ بنوانے سے لے کر مکے اور مدینے کی خریداری تک، توجہ کیجئے گا، کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ ہے کوئی جو جا کر کے کہے کہ خدا تو بے نیاز ہے، اس کے نام پر جانور کو ذبح کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ پیسہ بچا لیا جائے، یتیموں کے کام آ جائے، بیواؤں کے کام آ جائے، بے آسرا لوگوں کے کام آ جائے، ایجوکیشن پر لگا دیا جائے، میڈیکل کالج اور یونیورسٹیز کھول دی جائیں۔ خدا تو بے نیاز ہے، عبادت تو دل سے ہوتی ہے کسی میں ہمت، اور اگر کوئی ہمت دکھائے گا بھی تو ادھر سے جواب آئے گا، تمہیں کیا پتا کہ قربانی کا مرتبہ کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ قربانی کا کمال کیا ہے۔ اندازہ لگانا ہے تو سورہ صافات کی ان آیتوں سے سمجھیے۔ بہرحال خواب ہے لیکن اس کی یاد میں اگر کروڑوں ڈالر خرچ کیے جائیں تو یہ اس قربانی کو سلام ہے، قربانی کو خراج عقیدت ہے، فضول خرچی نہیں ہے۔ لیکن بندہ پرور اگر خواب کی یاد میں کروڑوں ڈالر اور اتنا فرق، اتنا وقت خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے، تو یاد رکھنا کربلا خواب نہیں ہے، کربلا اس کی تعبیر کا نام ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد تک۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، اور یہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ تفصیلات نہیں ہیں۔ لوگ پھر اس کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتلائیے کہ محرم کی یہ تفصیلات قرآن میں کہاں لکھی ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن میں ہیں وہ تو آپ مانتے ہی ہیں۔ تو اگر اتنا مانتے ہوتے تو 3 طلاق کو بھی قرآن سے مان لیتے۔ ہمارے لیے تو قرآن پہ عمل کرنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اظہر صاحب قبلہ کا جواب دینے کا اپنا انداز تھا۔ وہ کہتے تھے بالکل پوری عزاداری قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سب کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جہاں بقرعید کی نماز لکھی ہے، بھائی توجہ کیجئے گا،
جہاں بقرعید کی نماز ہے، قربانی تو آپ نے کہا کہ وہ تو ہے، لیکن قربانی تھوڑی ہے، بقرعید کی نماز بھی تو ہے، اور بقرعید کی نماز ان نمازوں کی طرح نہیں ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے لیے اسی لیے بہت سے لوگ اس سال چاہ کر کے بھی نہیں پڑھ سکے۔ ارے کتنے لوگوں نے نماز پڑھی؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ میں نے تو بہت سوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسے ہی ذکر کر لیا، عبادت کر لی، لیکن آپ نے کیوں یہ اظہار کیا؟ اس لیے کہ آپ کے لیے یہ نماز عام نمازوں جیسی نہیں ہے۔ تو یقیناً جب عام نمازوں جیسی نہیں ہے تو قرآن میں تو اس کا ذکر ضرور ہوگا کہ پہلی رکعت میں 5 قنوت، دوسری رکعت میں 4 قنوت۔ ادھر میں نے کہا جہاں بقرعید کی نماز لکھی ہے وہیں اس کے بعد محرم۔ کہنے لگے کہ ارے پنجگانا تو ہے نہیں قرآن میں، تو بقرعید کی کہاں سے ہوگی؟ ارے میں کیا کر رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ بھائی جب پنجگانا کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے تو دو گانے کی کہاں ہوگی؟ ارے صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر۔ بھائی توجہ کر رہے ہیں، پنجگانا کی کیا مطلب؟ ارے ہم تو سمجھ رہے تھے سب کچھ قرآن میں ہے۔ کیا صبح کی 2 رکعت کی تفصیل بھی قرآن میں نہیں؟ کیا مغرب کی تفصیل بھی نہیں؟ کہ ارے آپ کو نہیں پتا قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے، تفصیل نہیں۔ ارے توجہ فرمائیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن سے ہٹ کر بھی کہیں سے کچھ لیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، تو اس طرح سے اقیم الصلاۃ ہے، تفصیل صلاۃ نہیں۔ اسی طرح سے قرآن میں آیہ مودت ہے، محبت کی تفصیل نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بھائی اگر ہر چیز قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہٹ کر بھی کوئی ماخذ ہے، اور بالکل ہے۔ اس لیے کہ وہاں کہا جا رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یعنی قرآن نے بار بار یہ بتایا ہے کہ ہم تمہارے لیے کافی نہیں ہیں بلکہ رسول، اور رسول کے ساتھ آل رسول۔ اس لیے کہ کئی مقامات پر آپ کو ملے گا کہ اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ لوگ ولی جو صاحبان ایمان ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کئی ارشاد ہوتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو یہ اشارے ہیں۔ اور پھر یہاں پر اگر اتباع ابراہیم کی بات ہے تو سورہ آل عمران کی 31ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، پھر جواب میں خدا تم سے محبت کرنے لگے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عزیزان محترم دیکھیے، اگر آپ کو قرآن میں قربانی کا ذکر ملے گا تو محبت کا تذکرہ بھی ملے گا۔ اگر وہاں قربانی کے بعد آپ کو رسول کی ضرورت ہے تو یہاں بھی ویسے تو عزاداری کے لیے تفصیلات بہت ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر علامہ اقبال کا شکوہ آپ کے پیش نگاہ ہے تو اس شکوے پر آپ کو ایک جملہ اگر میں کہوں، چونکہ بہرحال علامہ اقبال تو سکہ رائج الوقت کی حیثیت رکھتے ہیں نا، فیشن کے طور پر علامہ اقبال کے اشعار بار بار پیش کیے جاتے ہیں، تو شکوہ بھی علامہ اقبال کا ہے، جواب شکوہ بھی علامہ اقبال کا ہے، لیکن شعر فہمی کا ذوق رکھنے والوں کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا زور شکوے میں ہے اتنا جواب شکوہ میں نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، جتنا زور شاعری کا شکوے میں ہے، اب وہ پوری تاریخ ہے کہ جواب شکوہ کیوں کہنا پڑا، اس لیے کہ شکوے کے بعد فتوے آنے لگے تھے علامہ اقبال کے خلاف، انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جواب شکوہ کہا، لیکن میں ادنا سا طالب علم ادب کا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جواب شکوہ میں دم بھی کیسے ہوتا، اس لیے کہ شکوہ بندے کا ہے، بندہ کر رہا ہے، اور جواب شکوہ خدا کی طرف سے ہے، تو اقبال خدائی ترجمان تھوڑی ہیں، اقبال شاعر ہیں، خدائی ترجمان نہیں ہیں۔
توجہ فرمائیے گا. لیکن اقبال کے شکوے کا تو جواب آ گیا. لیکن اقبال کے شکوے کو سامنے رکھ کر علامہ جمیل مظہری نے میں کہاں پر آپ کو لے آیا؟ جہاں کربلا اور حج کا تقابل کیا ہے، کربلا اور کعبے کا تقابل کیا ہے، اس خواب اور تعبیر کا تقابل کیا ہے علامہ جمیل مظہری نے. وہاں آپ کو اندازہ ہوگا. اور یقیناً یہ میرے عشرے کے لیے ایک بڑی منزل ہے، اور وہ یہ کہ ساری چیزیں عزیزان محترم وہ مرثیہ علامہ جمیل مظہری کا آپ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں نے اس سے چند بند منتخب کیے ہیں اپنی بات کو کہنے کے لیے، اور وہ یہ کہ یہی انصاف ہے تیرا، تیری رحمت کے نثار، کچھ پہاڑوں کو تو قرآن کہے تیرا شعار، اور وہ صحرا کے جو ہو خون شہیداں سے گلزار، تیرے ناموس شریعت میں نہ ہو اس کا وقار. کیا مناہی ہے فقط ایک گلستہ تیرا؟ پوری گفتگو آپ کے سامنے ہے عزیزان محترم. کیا مناہی ہے فقط ایک گلستہ تیرا؟ کربلا بھی تو ہے جیتا ہوا میدان تیرا، کربلا بھی تو ہے جیتا ہوا. اللہ اکبر، کیا لفظ استعمال کیا ہے! کربلا بھی تو ہے جیتا ہوا میدان تیرا. میں بتاؤں گا کہ ابدیت کو کمال کربلا میں کیسے ملا ہے جیسے جیسے بیان آگے بڑھے گا. چونکہ اب آج کے بعد شب عاشور کی مجلس ہے، روز عاشور اور شام غریبہ بھی دورانیہ چونکہ وہی رہے گا مجلس کا، اس لیے میں بہت سی باتیں فلسفہ شہادت حسین ابن علی اور فلسفہ عزاداری کے حوالے سے عرض کروں گا. تو عجب طرح سے کہا کیا مناہی ہے فقط ایک گلستہ تیرا. توجہ کیجئے گا، وہ مینا جس کی رونق حج کی شکل میں آپ کو نظر آتی ہے اور قربانی کی شکل میں آپ یاد کرتے ہیں، کیا مینا ہی ہے فقط ایک گلستہ تیرا؟ کربلا بھی تو ہے جیتا ہوا میدان تیرا. جس جگہ خون سے لکھی ہے کہانی تیری، جس جگہ خون سے لکھی ہے کہانی تیری، کیوں نہ حج فرض ہوا اس کا زبانی تیری، کیوں ہے خاموش یہاں مرتبہ دانی تیری. بھائی توجہ کیجئے گا، علامہ اقبال کے شکوے کو سامنے رکھیے اور جمیل مظہری کے ان بندوں کو دیکھیے. لیکن فرق یہ ہے کہ علامہ اقبال کو شکوے کا جواب دینا پڑا، اور یہاں کربلا پر بھروسہ کر کے جب شاعر یہ انداز اپناتا ہے تو اس کی عقیدت کا کمال ہوتا ہے، اس کے شکوے کا جواب نہیں ہوتا. توجہ کیجئے گا، جس جگہ خون سے لکھی ہے کہانی تیری، کیوں نہ حج فرض ہوا اس کا زبانی تیری، کیوں ہے خاموش یہاں مرتبہ دانی تیری، گوس فندان ذبیحہ ہو نشانی تیری، اور تمثیل مزار شہداء بدت ہو، ذوالجنائے شہ لولاک لمع بدت ہو. ہاجرہ پیاس میں پانی کے لیے دوڑ لگائیں، ان کے انداز دوش حج کے مناسک بن جائیں، اور اب بعض جو بچوں کے لیے نہر پائیں، مشق پانی سے بھریں، جنگ کریں، خون میں نہائیں، تو یہ جذبہ تیری عظمت کی گواہی بھی نہ ہو، یعنی من جملہ آیات الہی بھی نہ ہو. توجہ کیجئے گا، نہیں عزیزان محترم، ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ در اہل بیت پر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کربلا کی عظمت کیا ہے، کربلا کی بزرگی کیا ہے، کربلا کا کمال کیا ہے. یہ بات یہ ہے کہ جس طرح سے اگر آپ قرآن پہ رک جائیں گے تو اقیم الصلاۃ ملے گا، تفصیل صلاۃ نہ ملے گی. اسی طرح سے اگر آیہ مودت کی تفسیر آپ در اہل بیت پر آ کر نہ سمجھیں گے تو آپ کو کربلا کی عظمت، کربلا کی بزرگی، کربلا کا کمال سمجھ میں نہ آئے گا. اور اگر سمجھنا ہے تو یوں آپ سمجھ سکتے ہیں عزیزان محترم کہ جہاں پر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، میں بیان کو مختصر کر رہا ہوں ولو یہ کہ وقت تقریباً ختم ہونے پر ہے، لیکن اشاروں میں صحیح میں یہ روایت بیان کر لے جاؤں تاکہ یہ بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے کربلا کے رتبے کو، اس کے مرتبے کو، اس کے مقام کو بیان نہیں کیا. لیکن اگر وہ قرآن صامت ہے تو یہ قرآن ناطق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ ہے کہ جب آپ زیارت قبر حسین کے ثواب کو بیان کر رہے تھے اور روز
روز عرفہ یاد رکھیے گا، روز عرفہ یہ وہی دن ہے جب حاجیوں کی آبادی میدان عرفات میں ایک جگہ پر جمع ہوتی ہے، یعنی سب سے بڑا مجمع جو ہوتا ہے حاجیوں کا، اور موقعوں پر تو یہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ موقع ہوتا ہے جب سب جمع ہوتے ہیں، اور وہاں ترجمان قرآن، ہم پلے قرآن جو مصداق ثقلین میں ایک جز ہے، وہ فرد بیان کر رہی ہے کہ کہا کہ تم کربلا نہیں گئے؟ کہا نہیں، کہا جایا کرو، اس لیے کہ کربلا جانے میں ایک حج مقبولہ کا ثواب، بھائی توجہ کیجئے گا، ایک حج مقبولہ کا ثواب۔ راوی نے تعجب کیا، کہا 2 حج مقبولہ کا ثواب، یعنی ایسے حج جو قبول ہو چکے ہوں۔ نازک سی بات ہے عزیزان محترم، لیکن جو خواب اور تعبیر کے فرق کو سمجھتا ہے یقیناً اس کو اس روایت پہ کوئی شک نہیں ہوگا، اور شک کر کے آپ اپنے ایمان کو خراب کریں گے، روایت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہرحال بات گئی 70 تک، اور جب عربی میں بات 70 تک پہنچ جائے تو یہ کثرت پر دلالت کرتی ہے، یعنی امام معصوم نے، امام صادق نے فرمایا کہ جو روز عرفہ 9 ذی الحجہ کو زیارت حسین کے لیے کربلا جائے، لیکن ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ امام نے عجب طرح سے کہا کہ روز عرفہ حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور زوار کربلا میں جمع ہوتے ہیں، تو معبود یہ تو دونوں جگہ مجمع، فرق کیسے پتا چلے کہ خواب کیا ہے، تعبیر کیا ہے؟ کہاں ہم ہیں مرضی الہی کے مالک، ہم بتائیں گے کہ زوار کربلا میں جمع ہوتے ہیں، حجاج میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے خواب اور تعبیر کا فرق کہ خدا کی نظر رحمت پہلے کربلا والوں پر ہوتی ہے، پھر عرفات والوں پر ہوتی ہے۔ بس عزیزان محترم، اور یاد رکھیے گا کہ کربلا کی عظمت کو کیا کہنا، کربلا کی بزرگی کو کیا کہنا، کہ جہاں پر کہنے والوں نے کہا ضرور کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن جوش ملیح آبادی کے مزاج کے شاعر نے عجب طرح سے کہا کہ تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو، اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد۔ ہاں، اور یہی نہیں کہ عزیزان محترم کربلا کی عظمت خالی اس دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی۔ میں ابھی جن کا ذکر کر رہا تھا، جس پر یہ مختصر سمجھواں جاننے والے جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے میں یہ مجالس چند لوگوں میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ آنے جانے پر پابندی ہے، لیکن آپ تک بہرحال کوشش کی گئی ہے محمدی ٹرسٹ نے کہ ان بگڑے ہوئے حالات میں بھی آپ تک اس مظلوم کا ذکر پہنچائے۔ خداوند عالم ان کے ٹرسٹیز اور جو بھی ان کے اراکین ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور سننے والوں کی بھی دری مولادیں پوری ہوں۔ آج 8ویں محرم کے حوالے سے مجلس ہے، تو میں نے ابھی علامہ کا جب یہ شعر پڑھا کہ حاجرہ پیاس میں پانی کے لیے دوڑ لگائیں، ان کے انداز دوش حج کے مناسک بن جائیں، اور عباس جو بچوں کے لیے نہر پہ آئیں، مشک پانی سے بھریں، جنگ کریں، خون میں نہائیں۔ آپ کو پتا ہے جناب عباس کا رتبہ اور مرتبہ کیا ہے؟ جناب عباس اللہ اکبر اس منزل پر ہیں کہ جہاں محشر بپا ہے، پیغمبر مسند شفاعت پر ہیں، لیکن وہاں بھی اس عباس کا ذکر ہے، اور یہ ذکر کرنے والے قرآن کے ہم پلہ لوگ ہیں۔ اس لیے کہ جب محشر میں جناب سیدہ کی سواری گزرے گی تو ایک مرتبہ پیغمبر اسلام پوچھیں گے، بیٹی امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو؟ تو اس موقع پر اب یہ باتیں ممکن ہے کوئی اس کو عقیدت کی ترجمانی سمجھے، لیکن معصوم کی بتائی ہوئی باتیں عقیدہ ہوتی ہیں، عقیدت نہیں۔ عقیدت میں ہمارے جذبات و احساسات ہو سکتے ہیں، لیکن عقیدے کی پشت پر علم ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہ لائی کیا ہو؟ کہ بابا میرے عباس کے کٹے ہوئے بازو کافی۔ اندازہ لگایا آپ نے
کہ یہ جمیل مظہری کا شکوہ نہیں ہے. جمیل مظہری ان اشعار کے ذریعے سے در اہل بیت تک لوگوں کو لانا چاہتے ہیں کہ آؤ اس در پہ آؤ تاکہ کربلا کے شہیدوں کی عظمت کا پتہ لگے. یقیناً ان شہیدوں میں اس غلام کا بھی مرتبہ ہے جس کے لیے خصوصی دعا امام حسین نے کی. آنے والے مہمان کا بھی مرتبہ ہے. حسین کے بچپن کے دوست کا بھی رتبہ اور مرتبہ ہے. لیکن عزاداروں سب کے ساتھ علمدار، اللہ اکبر، یہ علمدار حسینی. میں اس کے مصائب کا ذکر کہاں سے شروع کروں؟ کیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب 21ویں رمضان کی شب میں سسکیوں کی آواز آئی، غش سے افاقہ ہوا، کہا کون رو رہا ہے؟ کہا میرے والی. آپ نے سب کو تو حسن کے سپرد کر دیا، میرا بیٹا عباس کو قریب بلایا. عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا، ایک دونوں کو سپرد کیا. کہا عباس تمہارا عجیب منزل ہے. کہا حسین یہ عباس تمہاری امانت ہے. ہاں عزادارو، شاید یہ ہاتھ کربلا میں دوبارہ جب ملے ہیں تو بہت یاد آیا ہوگا کہ انہی ہاتھوں کو تو میرے بابا نے میرے سپرد کیا تھا. ہاں عزادارو، جناب عباس جو تمنائے امیر ہیں ان سے بھی توسل کیجئے، اس لیے کہ یہ توسل بہت اہم ہے. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اے حسین سے کرب کو دور کرنے والے مجھ سے بھی کرب کو دور کر دے. ہاں عزادارو، وہ کرب کیا تھا؟ اس لیے کہ جناب عباس کو اب تک امام حسین روکتے ہوئے آئے تھے. عباس یہ کربلا نہیں ہے، عباس یہ کربلا نہیں ہے. اور کربلا آ کر کے بھی چوتھی محرم کو بھی تو شیر کو جلال آ گیا تھا نا، لیکن وہاں بھی جناب زینب کے ذریعے سے روکا ہے. چوتھی محرم کو میں پڑھ چکا. ہاں عزادارو، لیکن روز عاشور جب آیا ہے تو اب جناب عباس ہیں اور ان کے جذبات ہیں، میدان میں جانا چاہتے ہیں، لیکن بار بار. اور پھر آخری منزل جب آئی ہے کہ جب جناب عباس نے کہا کہ آقا میدان میں جانے دیجئے. کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. تو اس موقع پر معلوم ہے جملہ کیا کہا ہوگا کہ مولا جہاں لشکر گیا وہیں علمدار کو بھیج دیجئے. ہاں عزادارو، ابھی ان دونوں بھائیوں میں گفتگو ہو رہی تھی. اللہ اکبر، کہ ایک مرتبہ خیام سے آواز آئی، العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس. ہاں عزادارو، یہی شاید موقع رہا ہو جب مولا حسین نے کہا عباس بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. روایتیں مختلف ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جناب عباس بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے گئے ہیں. سکینہ سے مشق کو لیا ہے، مولا سے علم مل چکا، اب علم اور مشق لے کر علمدار گیا ہے. اور جناب عباس نے جا کر گھوڑے کو دریا میں ڈالا ہے اور پھر مشق کو ترک کیا ہے، پانی سے بھرا ہے، لے کر چلے ہیں. لیکن عزادارو، ایک مرتبہ جناب علی اکبر جو مولا حسین کے پاس بیٹھے ہوئے جناب عباس کی آمد کا منظر بیان کر رہے ہیں، ایک مرتبہ علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی اور جناب علی اکبر نے کہا چچا، بابا میرے چچا کی خیر. آپ سمجھ گئے کیا ہوا؟ جن ہاتھوں کا ذکر محشر میں ہے، جن ہاتھوں کا ذکر 21ویں رمضان کو ہے، داہنا بازو قلم ہوا. تھوڑی دیر کے بعد علم نے پھر جھٹکا لیا، غازی کا بایاں بازو قلم ہوا. ہاں عزادارو، اب غازی کا پورا انحصار اس پر ہے کہ مشق سکینہ خیمے میں پہنچ جائے. سر کو بھی جھکایا ہے، ایک تیر آ کر
جزاکم ربکم. ہاں آزادارو، اب جو مشق سکینہ پہ تیر لگا، عباس کی آس ٹوٹ گئی. روایت کا تجزیہ کرنے والوں نے کہا ہے کہ عباس کے بازو تو پہلے قلم ہوئے ہیں، لیکن عباس کا لاشا بعد میں ملا ہے. اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ عباس نے جب دیکھا کہ مشق سکینہ سے پانی بہ گیا تو گھوڑے کو دوبارہ دریا کی طرف موڑا، اور جب سر پہ گرد لگا زین سے زمین پر آئے. ہاں زادارو، کربلا میں جو بھی شہید زین سے زمین پر آیا ہے اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا ہے، لیکن ہائے وہ عباس کیا کرے جس کے بازو پہلے ہی قلم ہو چکے ہیں. بس تمام ہو گئی مجلس. ہاں آزادارو، ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے. ادھر عباس کی آواز کا آنا تھا. علی اکبر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ ہاں چلے ہیں، جھکے ہیں، کچھ اٹھایا ہے، آگے بڑھے ہیں، جھکے ہیں، کچھ اٹھایا ہے. کہا بابا یہ کیا اٹھا لیا؟ کہا میرے لال، محشر میں اماں کی سواری گزرے گی اور میرا نانا پوچھے گا کہ شفاعت کے لیے کیا لائی ہو. جزاکم ربکم. بہرحال پہنچے ہیں. خدا کسی بھائی کو یہ منظر نہ دکھائے جو منظر جناب عباس کے تڑپنے کا امام حسین نے دیکھا. بہرحال تمام ہو گئی مجلس. ایک مرتبہ عباس کے قریب پہنچے. کہا تمنا کیا ہے؟ کہا آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لیکن دونوں آنکھوں میں خون آ چکا ہے. اپنے ہاتھوں سے خون کو صاف کیا. کہا عباس تمہاری تمنا تو پوری ہو گئی، لیکن میری بھی تو خواہش ہے کہ جاتے جاتے ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. بھائی کہتے عباس چلے گئے. وصیت کے مطابق عباس کا لاشا تو وہیں پڑا رہا. مولا حسین عباس کا علم لے کر چلے. ہاں آزادارو، لیکن وہ بچی جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے کہہ رہی تھے وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. کسی کی آس ایسے نہ ٹوٹے جیسے سکینہ کی آس ٹوٹی، اس لیے کہ آتے ہوئے علم کو دیکھ کر سمجھ رہی تھیں کہ میرا چچا آ رہا ہے. لیکن جب قریب پہنچے تو دیکھا علم تو آیا، علمدار نہیں آیا. بابا کے قدموں سے لپٹ گئی میرا چچا. کا ترائی کے کنارے بازو کٹا کے سو گیا. ہاں زادارو، آپ کو حسرت ہوگی نا، اس سال آپ علم اپنے گھروں میں سجائیے گا. ان مجموعوں کے ساتھ علم کی زیارت نہ ہو پائے گی، لیکن تصور کر لینا کہ جب یہ علم خیمے میں پہنچا ہوگا، ہائے بی بی زینب، ہائے سکینہ، ہائے زوجہ عباس، ماتم و عباسا و علیہ و مظلومہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. زینب کا یہ نوحہ ہے، عباس چلے آؤ. زینب کا یہ نوحہ ہے، چلے آؤ. ماں جایا اکیلا ہے، عباس چلے آؤ. زینب کا یہ نوحہ ہے، چلے آؤ. شبیر کی گردن ہے اور شمر کا خنجر ہے، بھائی میرا پیاسا ہے، عباس چلے
بھائی کو مصیبت سے اب کیسے بچاؤں میں، بے دینوں کا نرغا ہے، عباس چلے آؤ، زینب کا یہ نوحہ، عباس چلے آؤ، ہائے یہ کیسی مصیبت ہے، یہ کیسی قیامت ہے، کنبہ میرا لٹتا ہے، عباس چلے آؤ، زینب کا ہاں ہے، ہائے اکبر کی جواں میت بھائی سے اٹھے کیسے، آنکھوں میں اندھیرا ہے، عباس چلے آؤ، زینب نوحہ ہے، عباس ہائے رخسار سکینہ کے زخمی ہے تماچوں سے، خون کانوں سے بہتا ہے، عباس چلے آؤ، زینب کا ہاں ہے، عباس چلے آؤ، ہے ہر سمت سے بھائی پر اب تیر برستے ہیں، غربت کا زمانہ ہے، عباس چلے آؤ، زینب ہے، عباس چلے آؤ، ہائے بیمار بھتیجا بھی ہے طوق و سلاسل میں، ایک یہ بھی تو صدمہ ہے، عباس چلے آؤ، زینب کا یہ نوحہ ہے، عباس ہائے فیاض تڑپتا ہے، دریا پہ کوئی لاشا، جب کوئی یہ کہتا ہے، عباس چلے آؤ، زینب کا یہ نوحہ ہے، عباس چلے آؤ، ماں جایا اکیلا ہے، عباس چلے آؤ، مرنا ستم عباس کا کرتے ہیں ماتم حرم عباس کا، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، کرتے ہیں ماتم حرم
मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। शाह के गमखार पे हर एक पर, शह के आजादार पे हर एक पर, होता है अब भी करम अब्बास का। हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। हाय लबे नहर हुआ क्या गज़ब, तीर लगा मश्क सकीना पे जा, आ गया होठों पे दब अब्बास का। हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। अब भी है बेशीर के मख्तल की याद, अब भी है बेशीर के मख्तल की याद, अब भी है बाकी शह करबल की याद, अब भी है उजाला अब्बास का। हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। ऐसे पे उस कारी कुर्रा के साथ, बाई में गमखार भी यज़ा के साथ, करता है नौहार कम अब्बास का। हो गया मरना सितम अब्बास का, करते हैं मातम हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। वो फौजे हुसैनी का लमदार है, वो फौजे हुसैनी का लमदार है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास। अब तक है जबानों पे अलमदार, अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, अब तक है जबानों पे अलमदार, अलमदार, अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार। जंग सिफ़ीन हुई, जंग सिफ़ीन हुई, जंग सिफ़ीन, जंग सिफ़ीन में आती है नजर किसकी वफा, किसने तस्वीर इताअत में नया रंग भरा, सर पे मस्तीज़ा रखे कौन ये मक्तल को चला, सर पे मस्तीज़ा रखे कौन ये मक्तल को चला, शहीदी कौन है ये पानी पिलाने वाला, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास। वो फौजे हुसैनी का अलमदार है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास, अब्बास है, अब्बास। सुबह आशूर हुई, जंग का आगाज हुआ, पूछ कर शाह से लड़ने को हर एक फर्द चला, बाद असहाब के फिर इज़्न अजीजों ने लिया, बाद असहाब के फिर इज़्न अजीजों ने लिया, लेकिन ऐसा है कोई जिसको नहीं इज़्न बिगा, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास। वो फौजे हुसैनी का अलमदार है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास। सुए खैमा चले आते हैं हुसैन इब्ने अली, सुए खैमा चले आते हैं हुसैन इब्ने अली, अलबो मश्क भिलाते हैं हुसैन इब्ने अली, सबको रो रो के रुलाते हैं हुसैन इब्ने अली, सबको रो रो के रुलाते हैं हुसैन इब्ने अली, याद किसको किए जाते हैं हुसैन इब्ने अली, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास। वो फौजे हुसैनी का अलमदार है, अब्बास है, अब्बास है, अब्बास। फातिमा जानती है दीदाए नम किसका है, हर अज़ादार को ये रंजो
علم کس کا ہے مشق کس کی ہے یہ شاہد یہ علم کس کا ہے مشق کس کی ہے یہ شاہد یہ علم